بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم جو لیکچر سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمارا اسلامیات کا پورشن ہے. مطلب ہم کوئی بھی انٹری ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ہم کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہے ان سب میں اسلامیات کا ایک پورشن آتا ہے. اور اسلامیات جو ہے اس کے اوپر جتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ہماری ساری اس لیکچر سیریز میں کور ہوں گے. تو جو ہمارا آج کا فرسٹ لیکچر ہے اسلامیات کا، یہ بیسیکلی ہم اس میں نا کچھ ہسٹری پڑھنے جا رہے ہیں. مطلب اس میں جو سٹارٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس میں انبیاء سے سٹارٹ ہوتا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں علیہ السلام ان سے یہ لیکچر سیریز سٹارٹ ہوگی. تو غور کریں، ویسے تو انبیاء کی جو تعداد ہے ہم نارملی کیا کہتے ہیں، ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا. ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کتنی تعداد ہے، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اس کی تعداد کو کم و بیش سے بولنا ہے. مطلب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تعداد ہے. ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا، کم ہو یا زیادہ یہ اللہ کو پتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کم و بیش، اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے تھوڑا سا، لیکن ایگزیکٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم کسی چیز کی نفی کریں گے تب بھی ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم زیادہ کر دیں گے تب بھی ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے. تو ہم کم و بیش کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء ہیں. اور غور کریں 1,24,000 انبیاء کی انفارمیشن نہیں پوچھی جاتی آپ سے. اگر آپ پاسٹ ہسٹری دیکھیں اس میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ بیسیکلی کچھ انبیاء کے اوپر جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے تقریباً 25 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہے، بڑے مشہور ہیں وہ، اور ایم سی کیوز بھی نارملی انہی کے اوپر آتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس لیکچر کے اندر، کیونکہ بورڈ میں سپیس ایشو بھی ہے، ہم نے یہ کوشش کیا کہ آپ کو اس لیکچر کے اندر جتنی بھی انبیاء کرام سے ریلیٹڈ انفارمیشن پوچھی جاتی ہے وہ ساری اس میں بتائی جائے. اور اب آپ نے اس کو سننا کیسے ہے اور سمجھنا کیسے ہے. غور کریں جتنے بھی یہ نیم ہیں جو بلاکس میں ہیں، یہ جو بلاکس میں بنے ہوئے ہیں یہ سب انبیاء ہیں. کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کون کن کے بیٹے تھے یا کن کی نسل پاک میں سے ہیں، اس کے اوپر ہم نے نا بات کرنی ہے. اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ سب سے پہلے جو نبی تھے ان کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام. وہاں سے ہمارا جو انسانوں کا سلسلہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں. تو اب اس کے اندر جتنے پاسبل ایم سی کیوز ہیں وہ ہم نے کور کرنے ہیں. غور کریں انسانیت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی تھی جن کو ہم اما حوا کہتے ہیں، ان دونوں سے ہماری انسانوں کی نسل کا آغاز ہوتا ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا، اور ایک تھے شیس. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت یہ جو شیس تھے، شیس سے آگے چلی نسل کون آئے؟ انوش. انوش کے بعد آئے کینان. کینان کے بعد دیکھیں محلیل. محلیل کے بعد آتے ہیں الیارید. اور غور کریں الیارید کے بعد ادریس آتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام. یہ نبی ہیں کیونکہ ہم نے بلاک میں لکھا ہے. ادریس کے بعد جو نام آتا ہے مت الشالخ، یہ آتے ہیں. پھر آتے ہیں لمیک. لمیک کے بعد آتے ہیں نوح. یہ حضرت نوح ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے بلاکس میں ہوں گے وہ سارے انبیاء کے نیم ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت نوح یہ وہی ہیں جن کی کشتی کا ذکر ہے، کہ ان کی جو وہ طوفان نوح کا ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام یہ والے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب جو حضرت نوح ہے ان سے آگے سلسلہ کیسے چلتا ہے، ان کے بعد آتے ہیں یام، کنان، سام اور حام. یہ ان کے بیٹے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ سام سے آگے چلتی ہے لڑی. یہ کس طرح سے آتے ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں ارم اور ارفخشاد. ارم سے آتے ہیں صالح. اب یہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں جن کی اونٹنی کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور جو اونٹنی کا واقعہ ہے وہ یہ والے حضرت صالح ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو یہاں سے آگے، اب اس سائڈ سے کیا آتا ہے، ارفخشاد سے کیا ہوتا ہے، شالح آتے ہیں، اور شالح کے بعد آتے ہیں ہود. اب یہ حضرت ہود علیہ السلام ہے کیونکہ ہم نے ان کو بلاک میں لکھا ہوا ہے. تو غور کریں ابھی تک جو انبیاء کا ذکر ہے وہ کیسے جا رہا ہے. ہود کے بعد آتے ہیں فالخ. فالخ کے بعد آتے ہیں راؤ. پھر آتے ہیں سارو، اور سارو کے بعد آتے ہیں ناہور. اب ہم نے اس کو نا کیونکہ سپیس ایشو تھا تو ہم نے اس کو سائڈ پر بھی یوز کیا ہے. اب دیکھیں اب غور طلب بات ہے، ناہور کے بعد آتے ہیں ان کے دو بیٹے، ایک کا نام آزر، ایک کا نام تارخ. جو آزر تھا وہ ان کا بت پرست بیٹا تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن جو تارخ تھے یہ پکے مسلمان تھے. اب جو تارخ تھے ان سے آگے نسل چلتی ہے. دو بیٹے ہیں ہراج
اور ابراہیم. اب یہ ابراہیم حضرت ابراہیم ہے جن کی ہم قربانی کی جو سنت ادا کرتے ہیں وہ ان کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور آپ کی جو عمر مبارک گزری ہے وہ 175 سال گزری ہے. نارملی ایم سی کیوز اس طریقے سے آتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کے والد ہوئے تارخ اور یہ بڑے پکے مسلمان تھے. اب تارخ سے آگے جب حراج کی بات کرتے ہیں تو خراج سے آگے آتے ہیں لوط. یہ اب لوط ہے حضرت لوط علیہ السلام جن کی قوم لوط کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں. اور یہ وہی قوم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا آسمان سے پتھروں کا. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے جو عذاب ہے نا وہ ان پہ نازل کیا تھا, اس کو کہتے ہیں قوم لوط. اور یہ لوط سے مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام. اب اگر اس طرح بات کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے 3 بیٹے تھے. ایک تھے مدین, مدین سے آتے ہیں شعیب, اور یہ شعیب حضرت شعیب علیہ السلام ہے. 2 بیٹے ان کے اور ہیں. ایک حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے اسماعیل, یہ ہم اس طرف لے گئے ہیں. ان کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ حضرت اسماعیل کی. مطلب ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجرہ یہ دوسری بیوی تھی, اور ان سے بیٹے کا نام تھا اسماعیل. اور جو پہلے ان کی بیوی تھی ان کا نام تھا حضرت سارہ, وہ پہلی بیوی تھی. اور ان سے جو بیٹے آئے تھے ان کا نام ہے اسحاق, مطلب جن کو جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل یہ 2 نبی ہیں بیٹے, جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بھی نبی, آگے سے 2 بیٹے بھی نبی. اب حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کی مبارک عمر گزری ہے 180 سال. اب یہ ایم سی کیوز اس طریقے سے آتے ہیں اس کے اوپر. اسحاق کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام الیسو اور ایک تھے یعقوب علیہ السلام, یہ بھی نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب کی جو مبارک عمر کا ذکر آتا ہے وہ 147 سال آتا ہے. اور حضرت یعقوب جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں, یعنی ان کی قوم کو آگے سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل. ٹائٹل آتا ہے نا اسرائیل کا ٹائٹل جو وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے, تو حضرت یعقوب کی وجہ سے وہ اسرائیل, اور ان کی جو قوم تھی ماننے والی ان کو کہتے تھے بنی اسرائیل. اب غور کریں جب ہم نے بات کی الیسو کی, تو الیسو کے بیٹے تھے ایوب علیہ السلام. اب حضرت ایوب جو تھے ان کی مبارک عمر 147 سال تھی. اور ایوب کے بعد آتے ہیں ان کے ذوالکفل. اب غور کریں اگر ہم حضرت یعقوب سے آگے چلیں, اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. اب ان میں کیا آتے ہیں, ایک ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے, جو حسن کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں, اور جن کو کنویں میں ڈالا گیا تھا, ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا. تو وہ حضرت یوسف ہیں جن کی مبارک عمر 120 سال گزری ہے. دوسرے بیٹے تھے ان کے بنیامین. بنیامین سے چلے ہیں حضرت یونس علیہ السلام, وہ جو مچھلی کا واقعہ ہے کہ کون سے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے, غالباً 40 دن تھے, تو وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی والا واقعہ قرآن پاک میں ہے. اس کے بعد ایک ان کے بیٹے لاوی بھی تھے. لاوی سے آگے چلتے ہیں کہات, اور کہات کے آگے عمران چلتے ہیں. اب یہ تو لاوی کی آگے سے اس طریقے سے چلے گی. غور کریں ان کے ایک یہودا بھی تھے بیٹے. یہودا سے آگے چلتے ہیں داؤد. اب غور کریں آپ لوگوں نے 4 آسمانی کتابوں کا ذکر کیا ہے. اب 4 آسمانی کتابوں میں جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے, حضرت داؤد کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام ہے زبور. حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان, وہ بھی نبی ہیں. اب حضرت سلیمان کے بعد آگے چلتی ہے رحیم. رجیام سے آگے بات چلتی ہے عمران پر. عمران کی بیوی تھی ہنا, اور عمران کی بیوی کیونکہ ہنا ہے تو ان کی شادی سے جو بیٹی ہوئی تھی ان کا نام ہے مریم. اور یہ جو مریم ہے یہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو غور کریں حضرت عیسیٰ کا جو ہم نے ذکر پڑھا ہے جن کی قوم عیسائی کے نام سے جانی جاتی ہے, تو حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مریم کے بیٹے تھے. اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ انجیل ہے, جس کو انگلش میں بائبل بولتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی ہے, حضرت داؤد پر زبور نازل ہوتی ہے کتاب. اچھا اگر ہم چلیں لاوی پہ, لاوی سے آگے آتا ہے کہات. کہات کے بعد ہے عمران. اور غور کریں اب عمران کے یہ بیٹے ہیں 2, ایک ہارون اور ایک موسیٰ. اور غور کریں یہ دونوں بھائی ہیں ہارون اور موسیٰ. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں, اور یہ دونوں نبی ہیں. اور ایم سی کیوز یہی آتا ہے وہ کون سے 2 نبی ہیں جو بھائی ہیں, تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ. غور کریں حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہوتی ہے جس کو تورات کہتے ہیں, اور آپ کی جو مبارک عمر تھی وہ 120 سال تھی. اور جو یہودی قوم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے یعنی ان کو مانتی ہے. عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور غور کریں ہارون جو ہے اس کے بعد الیاس
اور ذکریہ، یہ اس طریقے سے آگے اس کی لڑی چلتی ہے. ذکریہ کے بعد آتے ہیں یحییٰ، یعنی یہ دونوں نبی ہیں. ذکریہ بھی نبی ہیں، ذکریہ کے بعد جب آتے ہیں یحییٰ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جتنے بلاکس میں ہیں یہ سارے کے سارے نبی ہیں. اور اگر حضرت یوسف سے بات کریں آگے تو افراہیم، اور افراہیم کے آگے سے دو بیٹے ہیں الیس اور نون. نون کے آگے یوشب، یہ ان کے بیٹے تھے. تو نارملی ہم ساری لڑی کو ڈسکس نہیں کریں گے اس لیکچر میں، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں صرف ہم نے وہ ڈسکس کرنی ہے. اب غور کریں، ہمارا اس سائڈ کا کور ہو گیا پورشن. اب ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے لڑی چلی ہے، اب اس کے اوپر ہم نے انفارمیشن دیکھنی ہے کہ یہ کس طریقے سے تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی مبارک عمر 117 سال گزری ہے اور ان کے بیٹے تھے 12. اور جو نسل ان کی آگے چلتی ہے وہ چلتی ہے کدار سے. کدار کے بیٹے ہیں عدنان. عدنان کے آگے سے دو بیٹے ہیں ماد اور اک. ماد کے بیسیکلی 4 بچے ہیں، قزات، نزار، ایاد اور کنز. نزار کے بیٹے ہیں مزر، ربیہ، انمار، ایاد. اگر مزر سے آگے چلیں تو ان کے دو ہیں الیاس اور کیس اعلان، یا کیس بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد آتا ہے مدرکہ، تابہ اور کما. پھر مدرکہ جو ہیں ان سے آگے حزیمہ اور حزیل چلتے ہیں. حزیمہ کے بعد آتے ہیں کنانہ، اسد اور الہون. یہ حزیمہ سے آگے چلتی ہے نسل. کنانہ سے آگے چلتی ہے النظر، مالک، ملکان، عبد مناف، یہ آتے ہیں. پھر النظر سے چلتی ہے مالک، یہلد، السلط. اور مالک سے آگے چلتے ہیں الحارث اور فخر. اس کے بعد فخر سے آگے نسل چلتی ہے غالب، اوف، الحارث اور محارب. یہ 4 ہو گئے. پھر غالب سے آگے نسل چلتی ہے لوی، تیم اور کیس. پھر لوی جو ہے ان سے آگے عامر، کعب اور عمر. غور کریں جب بھی یہ عمر کے آگے واو آتی ہے نا، اس کو لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں. اس کو ویسے عین میم رے عمر ہوتا ہے، لیکن اگر واو لگا دے تو اس کا عمر بنتا ہے، عمر. یہ عمر ہو گئے. پھر کعب کے بعد آتے ہیں حسیس، عدی اور مرت. اب مرت جو ہے ان سے آگے 3 ہیں یکزان، تمیم اور کلاب. اور آگے سے کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو کلاب کے بعد آتے ہیں ان کے 2 بیٹے کسی اور زاہد. اب کسی سے آگے عبد مناف، عبد العزی اور عبد الدار، یہ نام آتے ہیں. عبد مناف سے آگے چلتے ہیں 4. ایک ہاشم بیٹے ہیں، ایک المطلب ہے، ایک عبد شمس ہے اور ایک نوفل ہے. ہاشم سے آگے چلتے ہیں 2 نام، ایک عبد المطلب اور ایک اسد. اب غور کریں یہ عبد المطلب کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب ہیں. عبد المطلب کے آگے سے بیٹے ہیں، غور کریں الحارث، ابو لہب. اب ابو لہب یہ وہی ہے جس کے اوپر سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کی مذمت کے اندر. یہ چچا تھے اور یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. پھر زرار، العباس. عباس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور یہ مسلمان ہیں. ان سے آگے عباسد کیلف. یہ جو بنو عباس چلے ہیں وہ یہاں سے چلے ہیں آگے. اس کے بعد حمزہ، یہ بھی چچا جان ہے سرکار کے. پھر اس کے بعد عبداللہ، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، والد ماجد ہیں عبداللہ. اور ابو طالب جو ہیں وہ چچا ہیں. اب غور کریں عبداللہ کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ خاتم النبیین آتے ہیں. اور ان پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر جو نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے اس کا نام قرآن پاک ہے. تو 4 آسمانی کتابیں تھیں. تورات بھی ہم نے دیکھ لی، ہم نے زبور بھی دیکھ لی، انجیل بھی دیکھ لی اور قرآن پاک بھی دیکھ لی. اور غور کریں انبیاء سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن آتی ہے وہ ہم نے کوشش کیا کہ ہم اس لیکچر میں آپ کو سمجھائیں. آپ اس ساری انفارمیشن کو بہت دھیان سے نوٹ کریں اور اس کو دھیان سے سنیں تو آپ کو انفارمیشن، یہ جتنی بھی ان کی ڈیٹس ہیں، اس کے علاوہ ان کی جو تعداد ہے انبیاء کی یا جو مشہور نبی ہیں ان کی جتنے MCQs آتے ہیں وہ تقریباً ہم نے کوشش کیا کہ اس لیکچر میں کور ہو جائیں. یہاں تک ہمارا لیکچر آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے.
and thank you very much for giving your time.